الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء حقه وسنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے اندر سے قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ادھر 8 ذو الحجہ ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، تو سعودی عرب کے اندر 9 ذو الحجہ ہے اور وہاں بھی جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اور حجاج کرام جو اس سال حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ آج میدان عرفات کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے. میدان عرفات میں 9 ذو الحج کو ٹھہرنا، حجاج کرام میدان عرفات میں اس فرض کو ادا کر رہے ہیں. حجاج کرام آج خطبہ حج بھی سنیں گے اور خطبہ جمعۃ المبارک بھی سماعت کریں گے. اور جس جمعۃ المبارک کے اندر حج کے خطبے کا دن آ جائے،
یعنی وقوف عرفات جمعہ مبارک کے دن میں آ جائے تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے کہ جمعہ مبارک کا بھی دن ہو، سید الایام کا دن ہو اور حج کا بھی دن ہو تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اس سال جو لوگ حج اکبر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان حجاج کرام کے صدقہ سے اللہ رب العزت ہمیں بھی حج بیت اللہ کی اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو حج بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سماعت کیا، لیکن آج قربانی کے فضائل اور مسائل کے ساتھ میدان عرفات کے اندر جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، قیامت تک آنے والے ہر اپنے امتی کے لیے، تو پیارے آقا علیہ السلام کا بیان کیا ہوا وہ خطبہ مبارکہ وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں سرکار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام تر قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قربانی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان مسائل کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں قربانیاں کر کے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، سال کے بعد یہ دن آئیں گے، چاہے وہ حج کے دن ہو چاہے وہ قربانی کے دن ہو، یہ قیامت کی صبح تک ہر سال پلٹ پلٹ کر آتے رہیں گے، لیکن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آئندہ سال اس بابرکت مہینے کی اور ان بابرکت دنوں کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال کو موجود تھے، حج کے موقع پر بھی اور قربانی کے موقع پر بھی، لیکن وہ اس سال موجود نہیں۔ تو اسی طرح جو آج موجود ہے وہ آئندہ سال موجود ہوں یا نہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ دن یہ مہینہ بخشا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ان مہینوں کی قدر کریں، ان دنوں کی قدر کریں، ان گھڑیوں کی برکتیں حاصل کریں، اور اپنی مالی وسعت کے مطابق راہ خدا میں بڑھ چڑھ کر شوق کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کر کے جانور کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رحمتوں اور برکتوں کے حقدار بنے۔ انسان کا مال چوری بھی ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر ضائع بھی ہو جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے انسان کھا کر بھی ضائع کر لیتا ہے، پی کر بھی ضائع کر لیتا ہے، پہن کر بھی ضائع کر لیتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، انسان کا مال جو اس نے محنت سے کمایا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو اس دنیا میں اپنے مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے کسی مدرسہ کی، کسی مسجد کی، یا قربانی کی صورت میں خیرات کر کے، یا ماہ رمضان میں سحر افطاری کی صورت میں مخلوق خدا پر خرچ کر کے، یا زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، یا نفلی خیرات کی صورت میں، یعنی یہ تمام تر صورتیں اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کرنے والی، تو ان میں سے کسی بھی صورت پر عمل کر کے بندہ اپنے مال کو اس دنیا میں خرچ کر کے کل قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، تو یقیناً وہی مال انسان کا دیا ہوا کام آئے گا جو اس کے لیے قبر اور حشر کے اندر برکتوں اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے آقا علیہ السلام کی مشترکہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس دعا کو قرآن مجید کے 8ویں پارہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی
رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اور آپ بھی یہی دعا میری بارگاہ میں پڑھ کر سنائیے اور اپنی امت کو بیان کیجیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اخلاص سے بھرپور دعا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی، محبوب ان لوگوں سے فرما دیجیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، بے شک میری قربانی، و محیایا، اس دنیا کے اندر میرا زندہ رہنا، و مماتی، وقت مقررہ آنے پر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں منتقل ہو جانا، للہ رب العالمین، یہ میرا سب کچھ جو ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ میرا سارا کچھ للہ رب العالمین، اس پروردگار کے ساتھ کے لیے، میرے خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کے دیگر اعمال جو نیکی والے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کے اندر بھی بندے کا اخلاص اتنا ہونا چاہیے کہ مولا میرا ہر عمل جو ہے وہ کسی بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کا بے حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قربانی کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اے ایمان والو، مجھ رب کی بارگاہ میں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت کو بھون کر، شوربے والا پکا کر، ٹکا بوٹی بنا کر، کیا سے کیا بنا کر وہ تم کھا جاتے ہو۔ جو اس کا خون ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، بقیہ جو اس کے چھیٹڑے وغیرہ بچتے ہیں، چربی وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی چرند پرند کھا گیا، کوئی جانور، کوئی کتا وغیرہ، اس طرح کے اور جانور، وہ اس کے چیزیں جو بچی وغیرہ وہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی۔ مولا پھر تیری بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جب جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت تمہارے دل میں جو نیت، تمہارے دل میں جو خیال ہوتا ہے، وہ خیال رب کی بارگاہ میں پرواز کر جاتا ہے۔ اگر جانور کی گردن پر چھری چلاتے وقت دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو 2 لاکھ کا جانور ذبح کر رہا ہوں، میں تو 40,000 کا بکرا ذبح کر رہا ہوں، میں تو 2 حصے دے رہا ہوں، اور یہ فلاں شخص یہ تو 1 حصہ بھی نہیں ادا کر رہا، یہ تو قربانی کر ہی نہیں رہا، میں اس لیے اتنے بڑے قربانی کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے گوشت لینے کے لیے، بھی فلاں نے جو اتنی بڑی قربانی کی ہے اس کے پاس چلیں، یعنی شہرت کے لیے کی، یا تیرے اندر مال کا دکھاوا کرنے کی نیت آ گئی، یعنی تیرے دل کے اندر جانور کو ذبح کرتے وقت اگر کوئی دنیا کی حرص تھی، دنیا کی لالچ تھی، وہ بھی رب کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر تیری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا تھا، اگر تیری نیت یہ اس بات پر تھی کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، رب کی عطا کردہ مال میں سے میں قربانی دے رہا ہوں رب کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، فرمایا اگر ذبح کرتے وقت یہ تیری نیت تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، تو جیسے تو نے جانور کو ذبح کیا، تیرے دل میں جو نیت تھی وہ نیت رب کی بارگاہ میں پرواز کر جاتی ہے۔ اس نیت کے اوپر تجھے بے حساب و کتاب اجر عطا کیا جائے گا، رب کائنات تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت برعکس تھی، شہرت کے لیے، ریاکاری کی تھی، یا کوئی اور مقصد تھا، تو وہ نیت رب کی بارگاہ میں جائے گی تو صحیح، لیکن وہ تیرا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کل قیامت کے دن رب فرمائے گا جن لوگوں کے لیے تو نے عمل کیا تھا، آج قیامت کے دن جا کر اجر بھی ان لوگوں سے مانگ لے۔ اگر میرے لیے عمل کیا تھا تو میں رب تجھے اجر عطا فرماؤں گا، اگر لوگوں کے لیے کیا تھا تو پھر اس کا اجر لوگوں سے جا کر مانگ لے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، زندگی کے ہر عمل کے اندر
چاہے وہ 1 روپے کی خیرات ہو، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کی خیرات ہو، اور وہ کوئی بھی خیرات ہو، وہ چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ مولا میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ یا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، یا آمنہ کے لال کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں تجھے خوش کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، تو پھر یقیناً دل کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میدان عرفات کے اندر حضور علیہ السلام نے جو اپنی امت کو خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی قیامت تک آنے والی امت کو تعلیمات بیان فرمائی، کیا خوبصورت تعلیمات تھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان تعلیمات کو ذکر کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں اور آقا کریم نے 1 حج ادا فرمایا ہے۔ 4 سرکار نے اپنی زندگی میں عمرے کیے اور حج 1 ہی ادا فرمایا، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ اب یہاں پر ذرا ایک میٹھی سی بات قبول فرما لیں، میں اگر بغیر اسپیکر کے بولوں تو میری آواز زیادہ سے زیادہ مسجد کے باہر سین تک چلی جائے گی، زیادہ سے زیادہ 500 لوگ میری آواز کو سن لیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زور سے آواز لگانے والا ہو تو اس کی آواز 1000 لوگوں تک چلی جائے گی، اس سے آگے اس بندے کی آواز نہیں جا سکتی۔ اس زمانے کے اندر ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں، یہ سپیکر تو تھے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب سرکار نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، 1,24,000 صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سامنے سمندر موجود تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ 500 بندہ اگر بیٹھا ہو تو وہ کتنی جگہ گھیر لیتا ہے، کتنا بڑا مجمع لگتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ سرکار کے سامنے چلو اگر تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کے غلاموں، سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن یاد رکھو 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع نگاہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا تھا۔ جس طرح سے آواز پہلی صف میں بیٹھے ہوئے جو اول نمبر پر شخص کھڑا تھا سرکار کی سواری کے ساتھ، جس طرح آواز اس بندے کو، اس صحابی کو سرکار کی پہنچ رہی تھی، اسی طرح سرکار کی آواز جو آخری صف کے اندر کھڑا تھا، آخری صحابی کھڑا تھا، 1,24,000 صحابہ کرام میں جس طرح آواز پہلے صحابی کو پہنچ رہی تھی، اسی طرح آواز آخری صحابی کو بھی پہنچ رہی ہے۔ جس طرح سے آواز پہلے صحابی کو جو سرکار کے بالکل قریب کھڑا ہے اسے جا رہی تھی، اسی طرح سرکار کی آواز آخری صحابی جو 1,24,000 صحابہ کرام میں سے آخر کے اندر کھڑا تھا، سرکار کی آواز اس صحابی کو بھی جا رہی تھی۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، بتلا دیا، لوگوں تم گفتگو کرو، تم خطاب کرو، تم بیان کرو، تم سپیکر کے محتاج ہو لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے، لیکن جب آمنہ کا لال بیان کرتا ہے وہ سپیکر کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے خطاب شروع کرتا ہے رب کائنات ہواؤں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے کہ میرے محبوب کی آواز جس طرح پہلے صحابی کے کانوں میں جا رہی ہے اسی طرح آخری صحابی کے کانوں میں جانی چاہیے۔ یہ سرکار کی زبان کی طاقت کا عالم تھا، تاثیر زبان کا، سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک کی تاثیر کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، پہلا سرکار علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ جو مجلس تم دیکھ رہے ہو، یاد رکھنا آئندہ سال اس مجلس کے اندر تم تو موجود ہوگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ تم ہوگے، میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، جب ماں فوت ہو رہی ہو، باپ فوت ہو رہا ہو، بیوی فوت ہو رہی ہو، خامد فوت ہو رہا ہو، کوئی بچہ فوت ہو رہا ہو، کوئی بیٹی فوت ہو رہی ہو، تو اولاد کے دل کے اوپر، ماں باپ کے دل
کیا تکلیف گزر رہی ہوتی. آپ جانتے ہیں نا انسان کتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری ماں میرا باپ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. ذرا سوچئے صحابہ کرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جب مصطفیٰ کریم نے کہا ہوگا میرے صحابہ آئندہ سال تم تو یہاں ہوگے لیکن آمنہ کا لال موجود نہیں ہوگا. اس وقت صحابہ کے دل میں کیا درد پیدا ہوا ہوگا, کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ ہم تو ہوں گے, کعبہ بھی ہوگا, عرفات بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, کعبہ تو ہوگا مگر کعبے کا کعبہ موجود نہیں ہوگا, محبوب خدا موجود نہیں ہوں گے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس طرح یہ دن بڑی عزت والا ہے اسی طرح یہ مہینہ بھی بڑی عزت والا ہے. فرمایا میرے صحابہ اسی طرح یہ شہر بھی جہاں پر میں کھڑا ہوں مکہ المکرمہ یہ بھی بڑی حرمت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے, یہ دن حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, اسی طرح یاد رکھنا مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو عزت ہے وہ بھی حرمت والی ہے, اس کا مال بھی حرمت والا ہے, اس کی جان بھی حرمت والی ہے. یعنی جس طرح اس مہینے کا, اس شہر کا, اس دن کا احترام تمہارے اوپر کرنا ضروری ہے, اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے, اپنے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے, اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یعنی جس طرح اس مہینے کی عزت ہے, اس دن کی عزت ہے, اس شہر کی عزت ہے, فرمایا اسی طرح بندہ مسلمان کی عزت بھی تمہارے لیے اسی طرح عزت والی ہونی چاہیے, اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی تمہارے نزدیک عزت والا ہونا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تیسری بات یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. ہوگا کیا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, وہ تمہارا رب جو دنیا میں تم نے اعمال کیے ہوں گے, رب کائنات ہر بڑے عمل کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا, ہر چھوٹے عمل کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے اعمال کو دیکھا نا, نیکیوں کو دیکھا. جس بندے نے اللہ کے گھر میں سے ایک دن کا یعنی ککھ پڑا ہوا تھا, کوئی دھاگا پڑا ہوا تھا, یعنی یہ رب کی گھر کے ادب کے خلاف تھا کہ یہ دن کا یہ دھاگا پڑا ہوا ہے, رب کا گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے, رب کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں میرے جس امتی نے اللہ کے گھر میں سے وہ ایک چھوٹا سا تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکا تھا نا, رب کائنات نے اس تنکے کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا تھا. اب ذرا سوچئے تنکے کا اجر بھی نام اعمال میں ہے, تو جو رب کائنات نے ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں, تو یاد رکھیے چھوٹا عمل, اگر اتنا چھوٹا عمل رب نے نام اعمال میں درج فرمایا ہے, اب میں بڑا گناہ کروں یا چھوٹا گناہ کروں وہ بھی میرے اعمال نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم رب سے ملاقات کرو گے, رب تم سے چھوٹے اعمال کے بدلے جو اچھے ہوں گے وہ بھی پوچھے گا, ہر چھوٹا یا بڑا عمل جو برا ہوگا رب کائنات اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا. پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے, لیکن یاد رکھنا اگر کسی بندے کے پاس کوئی بندہ امانت رکھے, کسی کے پاس کوئی بندہ امانت رکھے, تو اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اس امانت کو اس مالک تک پہنچا کر جائے, مرنے سے پہلے اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچائے. جب سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی, آپ جانتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار مکہ کے جتنے بھی رہنے والے تھے سب کا سامان بطور امانت کے پڑا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بستر پر لٹایا, فرمایا علی میں جا رہا ہوں, جب صبح ہو جائے تو جتنی بھی امانتیں پڑی ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, کل صبح تم ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے تشریف لے آنا. اور آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ میں سرکار نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا, کفار مکہ رشتہ دار اور غیر رشتہ دار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات کا علل اعلان کیا کرتے تھے, علل اعلان کہا کرتے تھے. کیا تھی؟ ایک صادق اور دوسرا امین ہونا.
کفار مکہ بھی یہی مانتے تھے، رشتہ دار بھی اور غیر رشتہ دار بھی۔ ابھی تک سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ہر زبان یہ کہتی تھی محمد مصطفیٰ جیسا سچا کوئی نہیں، محمد عربی جیسا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر تو ہماری بیوی ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتی، ہماری اولاد ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتی، لیکن یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت کہ کافر بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ مصطفیٰ جیسا صادق کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس جس کی امانت ہے وہ اس کی امانت کو اس تک مرنے سے پہلے پہنچا کر جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہ منافق بندے کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ منافق کی 4 علامات میں ایک علامت سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ وہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت محمد عربی کا غلام نہیں کرتا، امانت میں خیانت وہ کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے یا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے ساتھ منافقت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو محمد عربی کا سچا غلام ہے وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5واں حکم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، زمانہ جاہلیت میں جس بندے نے بھی سود لیا اللہ رب العزت نے اس سود کو معاف فرما دیا۔ آج میں سود کو حرام کر کے جا رہا ہوں۔ آج یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے سود کا مطالبہ کرے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو اپنا مال دے رکھا ہے تو جو اس نے اصل مال دیا ہے بس وہی مال واپس لے لے، بقیہ مال جو ہے اس مال سے زیادہ یعنی سود والا مال لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت سارا مال تھا جو آپ نے اس یعنی کہ حجۃ الوداع سے پہلے آپ نے بے شمار لوگوں کو سود کے اوپر دے رکھا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا ہاتھ کھڑا کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ سن لو، میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کر رہا ہوں۔ یعنی عمل کی تبلیغ سرکار نے گھر سے شروع کی۔ یہی قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے، پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو۔ سرکار نے فرمایا میں سود کو ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اس کی شروعات اپنے گھر سے کی۔ فرمایا میں اپنے چچا کا سود ختم کر رہا ہوں، کوئی سود پر اس کو پیسے نہیں دے گا، بس جو اصل مال ہے وہی مال دیا جائے گا۔ اور قرآن یہی کہتا ہے، یعنی ذرا سوچئے، رب کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس چیز کو رب گھٹاتا ہے اور جس چیز کو رب بڑھاتا ہے، مجھے بتائیے جس چیز کو رب گھٹاتا ہے کیا ہم بندے ہو کر اسے بڑھا سکتے ہیں؟ جس چیز کو رب بڑھاتا ہے کیا ہم بندے ہو کر اسے گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں گھٹا سکتے۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے کتنے ایسے لوگوں کا انجام دیکھا ہوگا جنہوں نے سود کا کاروبار کیا ہوگا، وقتی طور پر بہت کچھ آ گیا ہوگا، بہت کچھ، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ جب سود کو رب نے کہہ دیا کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو سود کا 1 رقمہ بھی کھاتا ہے، 1 روپیہ بھی کھاتا ہے، وہ یوں سمجھے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ اور 2 بندوں سے رب کائنات نے جنگ کا اعلان کیا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سرکار فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، رب کہتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، رب خود اعلان کرتا ہے کہ میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی یہ سود کی اتنی بڑی قرآن و حدیث کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے بھی محفوظ فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ شیطان سے بچ کر رہنا، شیطان سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وہاں سے گناہ کروا جاتا ہے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ 7ویں تعلیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا میرے صحابہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جن کو رب نے تمہارے حق میں دے دیا ہے، جن کا مالک تمہیں بنا دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سیرت مصطفیٰ پڑھیے، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ جب آپ کا وصال کا وقت آیا 2 پردہ فرما چکی تھی، 9 ازواج مطہرات زندہ تھی۔ سرکار کتنی ازواج مطہرات زندہ تھی؟ ذرا اونچی آواز، کتنی؟ 9 زندہ تھی۔ کائنات کے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ، ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی نا، ہم تو ایک کے حقوق ادا نہیں کرتے،
کائنات کے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ یوں زندگی گزاری تھی، 9 بیویاں وقت وصال موجود تھیں، لیکن ایک بیوی کو بھی ذات مصطفیٰ سے شکوہ نہیں تھا، ایک بیوی کو بھی شکوہ نہیں تھا کہ سرکار نے میرے حق کو پورا نہیں فرمایا، میرے حقوق کو پورا نہیں فرمایا۔ تو یہ سرکار نے وصیت کی اپنی امت کو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موضوع طویل ہے، میں کہ ایک تھوڑی تھوڑی بات آپ کے سامنے کر کے گفتگو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اگر غریب کے پاس نے ایک چادر مبارک تھی، یعنی جس طرح یہ رومال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر پکڑی اور اس کو گانٹھ ماری۔ اس کو کیا کیا؟ یوں گانٹھ ماری، سرکار نے گانٹھ ماری۔ فرمایا عائشہ تم پوچھتی ہو کہ مجھے تیرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ سرکار نے یوں گانٹھ مار کے نا یوں کھینچا۔ فرمایا جتنی یہ گانٹھ مضبوط ہو رہی ہے، اسے جتنا بھی کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہو جا رہی ہے۔ فرمایا کہ میری عائشہ صدیقہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، یعنی میں جتنا بھی تجھ سے دور ہوں گا محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ فرمایا جتنی یہ گانٹھ مضبوط ہے تیری اور میری محبت بھی اتنی مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پھر سوال کیا، سرکار پہنچے بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ تہاڈی گنڈ دا کی حال ہے؟ یعنی پنجابی کے اندر میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ تہاڈی گنڈ دا کی حال ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ وہ گنڈ جی میں پہلے سی اج بھی اوویں موجود ہے، وہ گنڈ جی میں پہلے موجود سی وہ اج بھی اوویں موجود ہے، یعنی مجھے تجھ سے جتنا پیار پہلے تھا آج بھی اتنا ہی تجھ سے پیار ہے۔ یہ سرکار نے اپنی عمل سے بتایا کہ اپنی ازواج کے ساتھ یوں محبت کرو، یوں حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی سنت۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن کو اور میری سنت کو۔ ایک کو بھی چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں کو پکڑے رکھو گے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا یاد رکھنا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی وہ بے عزتی کرتا ہے، نہ اس کے مال کو چوری کرتا ہے، وہ کسی بھی طرح اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا میرے صحابہ اسی طرح تم نے بھی میرے بعد ایک دوسرے کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو بندہ اس دنیا کو کمانے کے لیے نیت کر لیتا ہے، یعنی اس دنیا کو دل میں بسا لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں رب کائنات اسے دنیا کے اندر فقر و افلاس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دنیا کماؤ لیکن دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس نیت کے ساتھ دنیا کماتا ہے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یا غرباء کی مدد کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس بندے کو کثرت کے ساتھ دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے جو اس نیت سے دنیا کماتا ہے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ میں نے سمجھا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ وقت قلیل ہے بے شمار وصیتیں فرمایا میرے صحابہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ سمجھ لے اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ کافر اور مومن کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ میرے صحابہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا فرض ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار نصیحتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ وقت قلیل ہے، گفتگو میں نے آپ سے بہت زیادہ کرنی ہے، آئیے اب ذرا قربانی کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن سے تو آپ نے پہلے سے بات کر لی، اب ذرا حدیث مبارکہ کی طرف آئیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید فرمائی، فرمایا من وجد ساعۃ ولم یدع، جس بندے کے پاس وسعت بھی ہو، یعنی وہ صاحب حساب بھی ہو، قربانی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ولم یدع
پھر بھی وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، اس بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے آ کر ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرے۔ جو طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز عید الاضحیٰ ادا کرے۔ فرمایا قربانی کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں جانور کی کھال کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، جانور کی کھال پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ہم اپنے سر کے بال بھی شمار کرنا چاہیں نا تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی داڑھی، جن کی داڑھی مبارک ہے، وہ اپنی داڑھی مبارک کے بھی بال شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے سے بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، اتنے بڑے جانور پر جو بال ہوتے ہیں ہم انہیں شمار کر سکتے نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ قربانی کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے رب کائنات قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کا اجر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ قربانی کا جانور تم کھا جاؤ گے، پی جاؤ گے، نہ جانے کیا سے کیا بنا کر کھا جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب تم پل صراط پر جاؤ گے نا، جس حالت میں دنیا میں جانور ذبح کیا ہوگا اسی حالت میں پل صراط پر یہ جانور تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یعنی اس کی کھال بھی ہوگی، اس کے کھر بھی ہوں گے، اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کا گوشت بھی ہوگا، اس کی ہڈیاں، سب کچھ ہوگا۔ یعنی جس طرح دنیا میں ذبح کیا ہوگا کل قیامت کے یہ دن پل صراط پر یہ کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، اور جب تم آؤ گے یہ قربانی کا جانور تمہیں اپنے پشت پر سوار کر کے پل صراط سے گزار کر رب کی جنت میں داخل کر دے گا، یہ تمہیں رب کی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں اور حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہا سے پوچھا اے فاطمہ تمہاری قربانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ ہمارے یہاں کچھ یوں ہوتا ہے جو بڑا جانور ہے 7 افراد اگر شریک ہیں تو کوشش کیا کریں 7 کے 7 افراد جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت موجود ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے فون کر دیتے ہیں یار میں ابھی گھر میں بیٹھا ہوں، میں لیٹ ہوں یا کوئی مسئلہ، آپ جانور کو ذبح کر لیں۔ یہ سرکار کی اس حدیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ 7 افراد اس جگہ پر موجود ہونے چاہیے۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہماری قربانی ہے لیکن وہ وہاں موجود ہے، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ نہیں، تم بھی اپنی قربانی کے پاس جاؤ، تم بھی اپنی قربانی کے پاس جاؤ، وہاں پر کھڑے ہو۔ کیوں؟ اس لیے جب جانور کی گردن پر چھری چلتی ہے، جیسے ہی جانور کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، جتنے افراد قربانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ابھی خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب کائنات ان قربانی کرنے والوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو جو بندے جہاں جہاں قربانی کر رہے ہیں شریک ہوں تو 7 افراد وہاں پر موجود ہونے چاہیے۔ اگر بندہ اپنا جانور ذبح کر رہا ہے کوئی چھوٹا جانور یا بڑا گھر کے اندر تو کوشش کرے گھر کے تمام افراد کو وہاں پر کھڑا کرے، اور جو گھر والی عورتیں ہیں وہ اس انداز میں کھڑی ہو کہ اگر کوئی غیر مرد ذبح کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کے سامنے بے پردگی نہ ہو، بس پردے کی اوڑ میں کھڑی ہو جائیں، یعنی اپنے گھر کے اندر موجود ہو۔ یہ نہیں ہے قربانی گھر میں ہو رہی ہو اور گھر والیاں جو ہیں وہ کسی اور گھر میں کہیں بیٹھی ہوں، تو یہ اس سنت کے خلاف ہے۔ اپنے گھر میں موجود ہو، اگر افراد ہیں تو افراد وہاں پر موجود ہونے چاہیے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی ہمیں برکت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ قربانی کے دن جو ہمارا سب سے پہلا کام ہے وہ قربانی کرنا نہیں بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کرنا، نماز عید کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ جائز نہیں، تو وہ درست نہیں ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ شہر اور دیہات کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ ہے لیکن وہ ایک
بڑا آج کے دور میں وہ اتنا نہیں پایا جاتا، اس کی پہلے ضرورت تھی، آج وہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا آج سب سے پہلے قربانی نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اگر کسی نے عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اس بندے کو دوبارہ قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر قربانی کے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے یا کسی کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس میں بیان نہ کیا جائے تو وہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے اور دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ پہلا مسئلہ، قربانی کے جانور کے حصے کے اندر عقیقے کا حصہ بھی رکھنا چاہیے، یعنی اگر کسی نے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے تو وہ قربانی کا حصہ رکھ رہا ہے تو وہ اس کے اندر اپنے بچوں کا عقیقہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی طرح عقیقے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ 2 رکھ لے 4 رکھ لے جتنی اس بندے کی حیثیت ہو۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے ہاں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ جانور کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں، یعنی ایک حصہ الگ، وہ سر الگ ہو جاتا ہے، اس کو ویسے شریعت کے اندر مکروہ کہا گیا، لیکن مکروہ تنزیہ کا یعنی اچھا نہیں ہے کہ اس گردن کو جدا کیا جائے، لیکن اگر کوئی بندہ جدا کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ضائع ہو گئی، وہ دوبارہ قربانی دے گا، یہ نہیں ہے، قربانی وہ صحیح ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جو گردن ہے وہ بقیہ جسم سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، ایک عیب ہے ذبح کرنے سے پہلے، یعنی کوئی جانور آنکھ سے کاڑا ہے یا اس کی انتہائی حصہ سے زیادہ کان کٹے ہوئے ہیں یا اس کی پوچھڑ دم کٹی ہوئی ہے، یہ ہے ذبح سے پہلے کا ہے، یا وہ لنگڑا ہے یا اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے یا وہ اس سے بیماری ہے، اس کی تو قربانی جائز ویسے نہیں ہے، لیکن بندہ جب ذبح کرتا ہے تو بعض اوقات جانور انسان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب جانور چھوٹ گیا، وہ کسی دیوار میں لگا، کسی گاڑی میں لگ گیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی، یا اس جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اس کے اندر کوئی چیز ایسی لگی جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کسی حصے میں زخم پیدا ہو گیا۔ جب انسان ذبح کرنے کے لیے جانور کو تیار ہو جائے اور لٹاتے ہوئے یا آدھی چھری چلائی جانور چھوٹ کر بھاگ گیا، اس وقت اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا، وہ عیب شمار نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی بالکل صحیح ہے، وہ عیب اب شرعی عیب تصور نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ قربانی کرے، چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو، حصہ ہو یا اپنا ہو، اس گوشت کے جتنا بھی حاصل ہو اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی دادا دادی نانا نانی قریبی رشتہ دار، اور تیسرا حصہ اپنے محلے کے اپنے ارد گرد کے ان غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ 3 حصے کر کے ان لوگوں کے اندر اس قربانی کے گوشت کو یوں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں، ہم لوگ جب بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کلیجی کو نکال دیتے ہیں اور گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو پکاؤ، اس کو پکاؤ۔ فتویٰ کی روح سے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، جو شریعت نے یہ کہا ہے کہ جانور سے جتنا بھی آپ کو حصہ مل رہا ہے اس کے 3 حصے کرو، جب ہم نے وہ 3 ڈھیریاں کی تو کیا ان ڈھیریوں کے اندر کلیجی کی بوٹی تھی؟ وہ تو ساری ہم کھا گئے۔ جو رشتہ داروں کی اور غریبوں کے جو حصے والی ڈھیری تھی ان میں تو کلیجی کی بوٹی نہیں۔ اسی طرح پاؤں کا مسئلہ ہے، پائے، گوشت دے دو جی، فلاں نے گوشت لے لیا اس نے پائے دے دیے، نہیں، جو سنت طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے ان پاؤں کو ساڑ کر جلا کر اس کے بھی 7 حصے کیے جائیں، ان پاؤں کے بھی 7 حصے کیے جائیں، 7 لوگوں کے اندر برابر برابر تقسیم کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد جس بندے کے حصے میں جتنا بھی حصہ ہے کلیجی کا یا پائے کا، وہ 3 حصوں کے اندر تقسیم کرے، 2-2 بوٹیاں ہیں، 4-4 بوٹیاں ہیں، جتنی بھی ہیں وہ ہر ڈھیری کے اندر رکھے، تاکہ جو سنت طریقہ ہے کہ قربانی کے جانور سے جتنا کچھ بھی آپ کو حاصل ہوا ہے اس کے سنت کے مطابق 3 حصے کرو،
پھر گوشت کو ملا دو. اب جس کے نصیب میں کلیجی بوٹی جتنی بھی چلی جائے وہ اس کا نصیب ہے، لیکن قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو. لیکن جب ہم حصے کرتے ہیں تو نہ ہمارے بھیڑیوں میں پائے کی بوٹی ہوتی ہے، نہ ہمارے بھیڑیوں میں کلیجی کی بوٹی ہوتی ہے، وہ سارے ہم ہی کھا جاتے ہیں. یہ سنت ویسے شرعی لحاظ سے اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کی سنت کے خلاف. اور جو سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس وقت عمل کرے میری سنت کے اوپر جب لوگ میری سنت کو چھوڑ بیٹھے ہوں، بھلا بیٹھے ہوں، اس وقت اگر کوئی بندہ میری اس بھلائی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، سرکار پتہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جو لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں پھر کوئی بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا، رب کائنات اس بندے کو میری سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی کتنی بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. تو یہ سرکار کی سنت سے ہم چھوٹے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے حصے کرنے چاہیے تاکہ اس سنت کی بھی ہمیں برکتیں حاصل ہو. دیکھیں نا، اپنے اندر احساس پیدا کریں. اب لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کا نام قربانی کیوں رکھا گیا؟ قربانی کا نام قربانی رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا جائے جو اپنے منہ میں ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہی تو قربانی کا مطلب ہے، یعنی نام ہی قربانی ہے، یعنی اپنے منہ سے نکال کر کسی کے منہ میں ڈالنے، یہی تو قربانی ہے. اسی کو تو قربانی کہا جاتا ہے. میں اپنا سارا گوشت گھر میں رکھ لوں، لوگوں میں تقسیم نہ کروں، شریعت نے مجھے اجازت دی کر سکتا ہوں. پہلے جب قربانی کا حکم ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہیں رکھ سکتا، اجازت نہیں ہے. 3 دن آپ رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے منع کر دیا تھا. لیکن جب مسلمان زیادہ ہو گئے، قربانیاں زیادہ ہو گئیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے اجازت فرما دی تھی کہ آپ جس کے دل میں ہے وہ جتنے دنوں تک چاہے وہ قربانی کا گوشت رکھ سکتا ہے. لیکن اگر سارے بندے یہی عمل کرنا شروع کر دیں، میں اپنا بکرا ذبح کروں، کٹا حلال کروں، گھر کے فریج میں رکھ دوں، اور آپ بھی سب یہ شروع کر دیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے غریبوں کے منہ میں کون لقمہ ڈالے گا؟ غریبوں کے گھر کون گوشت پہنچائے گا؟ تو یہ قربانی نام ہی لوگوں کے منہ میں ڈال ہے نا. روایات میں نے پڑھا ایک صحابی ہے نا، مدینہ شریف کے اندر ایک بکری حلال ہوئی. جب بکری حلال ہوئی تو اس کی جو سری تھی نا بکری کی، اس نے اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیج دی اور یہ سوچا کہ میرے ہمسائے کو ضرورت ہوگی، اس نے کئی دن سے نہیں پکایا ہوگا، تو اس نے یہ اثار سمجھتے ہوئے اس کے گھر میں بھیج دی. جب وہ صحابی کے گھر میں پہنچی تو اس کے گھر میں اس ٹائم کا گوشت موجود تھا. اس کے دل میں آیا کہ یار میرے گھر میں تو آج تک گوشت موجود ہے، کھانا بن جائے گا، ہو سکتا ہے میرے ہمسائے کے گھر میں موجود نہ ہو. اس نے وہ سیری اٹھائی، اس کے گھر بھیج دی. جب تیسرے کے گھر میں گئی، اس نے یہی سوچا کہ میرے گھر میں تو موجود ہے، پتہ نہیں میرے ہمسائے گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے. اس نے وہ سری اٹھا کر چوتھے گھر میں بھیج دی. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے وہ سری بکری کی پورے مدینے کا چکر کاٹتی ہوئی دوبارہ اسی گھر میں آ گئی تھی جس گھر کے اندر بکری کو ذبح کیا گیا. یہ تھا صحابہ کے اندر احسان کا جذبہ، یہ تھی ہمدردی، یہ تھا دوسروں کا احساس. یہ صحابہ کرام، اگر آج ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا نہ کریں تو ہم نے قربانی تو کر لی لیکن قربانی کی روح سے ہم نہ واقف رہے، قربانی کی ہم روح تک نہ پہنچ سکے. اللہ اکبر. 5واں مسئلہ، ذبح کے آداب کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے، وہ لمحہ پاؤ جی جانور لمحہ پاؤ، لے آؤ چھری، جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ لنگوٹ کس رہا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر رہا ہے. یہ آداب ذبح کے خلاف. ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. پہلا آداب یہ ہے جو ذبح کرنے والا ہے شخص، اس کا باوضو ہونا چاہیے. وہ باوضو، اس کو اس چیز کا احساس ہو میں یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں نا، میں کسی کی شادی کے لیے نہیں کر رہا، میں کسی کی قربانی کے لیے یا بیچنے کے لیے جانور کو ذبح نہیں کر رہا. یہ وہ خوش قسمت جانور ہے جو اللہ کی راہ میں بطور قربانی کے پیش ہو رہا ہے، جو قربانی کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے. تو جو بندہ ذبح کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وضو کرے، پھر اس کے بعد جانور کو قبلہ رخ کرنا چاہیے. جانور کا جو منہ ہے وہ قبلہ رخ ہو. پھر اس کے بعد چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے. اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ چھری تیز نہیں رکھتے، جب جانور کی گردن پر چلتی ہے وہ چھری نہیں چلی تو جلدی جلدی پھر چھری تیز کرتے ہیں. نہیں، جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا. جانور کو تکلیف نہ دو، چھری پہلے تیز کرو. پھر فرمایا
جو ذبح کرنے والا ہے اسے رگوں کا علم ہونا چاہیے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 2 رگیں کاٹی، تیسری نہیں کاٹی، جانور ٹھنڈا ہو گیا، وہ جانور حلال نہیں، وہ جانور حرام ہو گیا۔ 3 رگیں کاٹنی پہلے ضروری ہے، جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے۔ سنت تو 4 رگیں ہیں لیکن 3 کاٹنا ضروری ہے۔ اگر ٹھنڈا ہونے سے پہلے 3 کاٹنی تو وہ جانور حلال ہے۔ اگر 3 نہیں کاٹی، 2 یا 1 کاٹی، جانور ٹھنڈا ہو گیا، اور تیسری یا چوتھی نہ کاٹی تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ وہ جانور حرام ہے۔ تو جو قربانی کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے، اس بندے کو جانور کی رگوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تکبیر کا بھی علم ہو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے وہ زور اور دھیان جانور ذبح کرنے پر لگا دے اور زبان سے تکبیر پڑھنا ہی بھول جائے۔ اگر وہ تکبیر پڑھنا چھوڑ کے اس نے بھول گیا تو وہ جانور حلال شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ آتا ہے مسئلہ، اگر کوئی بھول گیا اس کی معافی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ رب نے میری امت سے بھول اور خطا جو ہے جان بوجھ کرنا بھول کر ہو جائے تو اس سے درگزری عطا فرمائیے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب پھر اس نے جان کر چھوڑی ہے، جانور حرام ہو گیا ہے، حلال ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سماعت کر لیجیے۔ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے وہ بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس کی تو ہاتھ میں چھری، 2-4 لوگ وہ بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی 4-5 لوگ، چھری تو ایک بندہ چلاتا ہے لیکن وہ 3-4 بندے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، جتنے بندوں کا ہاتھ چھری کے اوپر ہو، 2 کا ہو، 5 کا ہو، 7 کا ہو، 6 کا ہو، جتنے بندوں کا ہاتھ چھری کے اوپر ہو یا جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس بندے کے ہاتھ پر لوگوں کا ہاتھ ہو تو ہر بندے کا اپنی زبان سے تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جن کا چھری پر ہاتھ ہے یا بندے کے ہاتھ پر ہاتھ، ہر بندے کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندے نے بھی تکبیر چھوڑ دی، 5 بندے ذبح کر رہے ہیں، 4 بندوں نے تکبیر پڑھی، 5ویں بندے نے اگر تکبیر نہ پڑھی تو وہ جانور کی حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ اتنا تحقیقی مسئلہ ہے، ہم لوگ اس طرح سے نہیں کرتے۔ جتنے بندوں کا ہاتھ ہو ہر بندے کا تکبیر پڑھنا ذبح کرتے ہوئے یہ ضروری ہے۔ اگر ایک بندے نے بھی تکبیر نہ پڑھی وہ جانور حلال کی بجائے حرام ہو جائے گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح ذبح سے پہلے بھی دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک۔ جو ذبح کرنے والا ہے اس کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اجتماعی دعا کرنی چاہیے۔ جب ذبح جانور ہو جائے، خون بہہ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا یہ ہماری قربانی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول فرمائی تھی اور جس طرح سے تو نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی قربانی قبول فرمائی، یا اللہ اسی طرح ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہ جو بندے وہاں پر کھڑے ہیں انہیں یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناخن اور بال کاٹنا، جیسے ہی آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ فوری طور پر ناخن اور بالوں وغیرہ کو کاٹ سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ بھی کھا کر نہ جانا یہ سرکار کی سنت ہے، یعنی صبح سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک کچھ بھی نہ کھانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ پڑھ کے آ کے کسی میٹھی چیز کو تناول کرنا تھوڑی ہو زیادہ ہو تو یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے، یعنی نہ کھا کر جانا بھی سنت ہے اور جب واپس پلٹو آ کر میٹھی چیز کھانا یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی ہمارے یہاں رسم پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے عید کا روزہ رکھ لیا، میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں میں اس گوشت کے ساتھ جو ہے نا وہ عید کا روزہ افطار کروں گا۔ یعنی یہ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کھاتے، جانور ذبح کریں گے، گوشت تیار ہوگا، پکے گا، پھر کھائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، عید کے دن جو روزہ رکھتا ہے وہ بندہ نہیں رکھتا، وہ شیطان روزہ رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں عید کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ شیطان کا روزہ ہے، بندہ
بندہ مومن کا روزہ نہیں ہے۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں کوئی شیطان نہیں بیٹھا، آگ سے کوئی بنا ہوا نہیں بیٹھا، بلکہ یہ جتنے بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں یہ محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سرکار کی سنت مبارکہ، آ کر میٹھی چیز کھا لو، ٹافی کھا لو، سیویاں کھا لو، حلوہ کھا لو، کوئی بھی کھا لو، یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر قربانی کی کھال کے حوالے سے مسجد کو بھی دی جا سکتی ہے، مدرسہ کو بھی، غریب امیر سب کو دے سکتے ہیں، یعنی جسے قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اسے قربانی کی کھال بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر مسجد کا امام ہے اسے بھی قربانی کی کھال دینا جائز ہے، لیکن بطور تحفہ کے دینا جائز ہے، بطور تنخواہ کے دینا حرام ہے۔ یہ اکثر دیہاتوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم اس دن کی یعنی اس مہینے کی تنخواہ نہیں دیں گے آپ کو، پورے علاقے والے چک والے جتنی بھی کھالیں ہیں وہ امام صاحب کو دیں گے۔ اب وہ تنخواہ جو قربانی کی کھالوں کی قیمت ہے وہ 50,000 ہو جائے یا لاکھ ہو جائے یا 20,000 بن جائیں، وہ تمہارا نصیب ہے۔ بطور تنخواہ کے امام مسجد کو قربانی کی کھال دینا یہ سراسر حرام ہے، بطور تحفہ کے دینا جائز ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور مسئلہ کہتا چلوں، اپنے امام صاحب کو، یعنی میں آپ سے کسی لالچ کی بنا پر نہیں کہہ رہا، ایک محبت کی بنا پر ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، اپنی مسجد کا امام ہے، اپنے امام کو صرف قربانی کی کھال پر نہ ٹکرایا کریں، یعنی قربانی کی کھال دے دی اور ٹکرا دیا بڑا احسان سے نہیں، اپنے امام کو اپنی قربانی کے گوشت میں بھی یاد رکھا کریں اور قربانی والے دن اپنی عید کے اندر بھی یاد رکھا کریں۔ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اچھا جو ناراض ہے وہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دو چار۔ اچھا جو ناراض نہیں ہے وہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ مسائل اہم ہے، ٹائم اگر پچھلے سال اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ اب دیکھتا ہوں پچھلے سال تو آپ نے قضا کر لی، اب اگر قضا کی نا تو قضا کا ڈبل گناہ ہوتا ہے، قضا کا ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ اور میں ویسے بڑا حیران ہوا، پچھلے سال عید پر میں رہا، میرے نمازیوں میں سے کسی بھی نمازی نے امام صاحب کو ایک بوٹی بھی دی نہیں دی۔ میں نے سمجھا کہ شاید ان کے یہاں رواج نہیں ہے کہ امام صاحب قربانی کا گوشت بھی نہیں کھاتے، شاید ان کے یہاں رواج، یعنی کسی نے ایک بوٹی بھی نہیں دی۔ بیکاری صاحب یہ میری طرف سے قربانی کا گوشت ہے۔ اچھا پچھلی عید الاضحیٰ پہ گوشت والی قضا کی اور عید الفطر کے اوپر انہوں نے عید والی قضا کی ہے، یعنی عید الفطر پہ عید والی قضا کی اور عید الاضحیٰ پہ قربانی والی گوشت والی قضا کی۔ اب میں دیکھوں گا کہ تم پہلی پچھلی قضاؤں کو پورا کرتے ہو یا پھر اس عید کو بھی قضا کرتے ہو۔ اور قضا در قضا جب کی جائے تو اس کا سب برا ہے المختصر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مسئلے کی دوسرے میں کہہ رہا ہوں، مسجد کے امام کو بطور تحفہ کے آپ دے سکتے ہیں، بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کروں، اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنے مرحوم والدین کی طرف سے۔ یاد رکھیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں، وہ تو اس حکم کے مکلف ہی نہیں ہے، اس حکم کے مکلف ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بندہ اپنی ذات کو دیکھے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میرے اوپر اگر قربانی واجب ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں اپنا واجب ادا کروں، سب سے پہلے میں اپنا واجب ادا کروں، اس کے بعد اگر میری حیثیت ہے تو میں اپنے بچوں کا حصہ بھی رکھ لوں، اپنے مرحوم والدین، اپنے پیر کا بھی، اپنے بزرگ کا بھی، اپنے استاد کا۔ اور میں یہاں پر کہا کرتا ہوں شاید آپ میں سے کسی نے سنت پر عمل کیا ہو، علماء سے آپ سنتے ہیں نا کہ سرکار اپنے نام کی بھی قربانی دیتے تھے، اپنی آل کی نام کی بھی قربانی دیتے تھے، اور قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کے نام کی بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ تو حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے نا، کئی علماء سے سنی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار قربانی کی ہے، اپنے نام کی تو دی، اپنے والدین کے نام کی، اپنے بچوں کے نام کی۔ کیا کوئی ایسا خوش قسمت بندہ بیٹھا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ سرکار کے نام کی بھی قربانی دی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حاجی مبشرف صاحب، محمد نعیم کمال، حاجی اصغر صاحب، یہ اتنے مجمع میں صرف 3 بندے بیٹھے ہیں کہ سرکار کے نام کی بھی قربانی۔ تو جو بقیہ لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے والدین ان کے نام کی قربانی دیتے ہیں
تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حیثیت دے، ہم ایک دن یعنی ایک سال انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کے نام کی بھی قربانی پیش کریں گے، اپنے آقا مولا کے نام کی بھی قربانی دیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، میرے اندر قربانی کی اگر شرائط پائی جا رہی ہے تو میں سب سے پہلے اپنا واجب ادا کروں، پھر اس کے بعد میں وہ دوسروں کے حصے کے قربانی کروں۔ ایک اور مسئلہ، عام مسئلہ، ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے آپ؟ کوئی بات نہیں، مجھے بھی پتہ ہے 10-15 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، لیکن یہ اہم مسائل ہیں تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بس ایک دو مسائل، بس پھر اگر کوئی مسئلہ کسی کو ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ 5-7 2-4 دن پہلے ہم کوئی جانور لے آتے ہیں، ماتا جانور، اونٹنی لے آئے، بکری لے آئے، گائے لے آئے، صاف ظاہر ہے اس نے دودھ تو دینا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جس وقت آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب وہ جانور اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اب وہ دودھ دے، وہ اگر نر جانور ہے اس کی پشت پر سوار ہونا یا اس پر گھاس وغیرہ لے کر آنا، کوئی بھی نفع اٹھانا، قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ میرے لیے آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ دودھ دے رہا ہے یا میں اس سے کوئی کام لیتا ہوں، اس دودھ کو یا اگر میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، میں اس دودھ کی قیمت صدقہ کروں۔ نہیں استعمال کرتا تو وہ میں دودھ کسی غریب کو دے دوں، کسی صاحب حیثیت کو بھی نہیں دے سکتا۔ جو قربانی نہیں کر رہا میں اس کو دوں گا، صدقہ کروں گا۔ یعنی قربانی جانور جب خرید لیا اس وقت سے لے کر جانور قربان کرنے تک، وہ نر ہو یا مادہ ہو، کسی بھی قسم کا جانور سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، جو ہار وغیرہ ہوتے ہیں، شریعت یہ حکم دیتی ہے وہ رسی بھی جانور ذبح کرنے کے بعد آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ رسی بھی آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ وہ گلے کے اندر جو ہار آپ نے ڈالا ہے وہ جتنا بھی قیمتی ہے، وہ ہار بھی آپ کو کسی غریب کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی جانور کا جو کچھ بھی ہے، وہ سونا ہے یا مٹی ہے، ایک ذرہ بھی آپ اس کو اپنے استعمال میں ذاتی طور پر نہیں لا سکتے، ہر چیز آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، کسی بھی چیز کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اب اسی طرح آخری مسئلہ، مسائل بہت سارے ہیں لیکن وقت زیادہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے 2-4 بندوں نے پوچھا بھی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں۔ کسی بندے نے جانور لے لیا، اب اس کا جانور مر گیا قربانی کرنے سے پہلے، جو مجھے 2-4 لوگوں نے پوچھا وہ کہتے ہیں ہمارے یہ مشہور ہے، ہم کہتے ہیں جس کا جانور قربانی سے پہلے مر جائے اب وہ 2 قربانیاں دے گا، وہ بندہ 2 قربانیاں دے گا۔ یاد رکھیے یہ اس طرح سے مسئلہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا جانور قربانی سے پہلے مر جاتا ہے، اگر کسی کا جانور قربانی سے پہلے مر جاتا ہے، اگر وہ بندہ صاحب حیثیت رہتا ہے، یعنی پھر بھی اس کے پاس گنجائش رہتی ہے، قربانی کرنے والی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس بندے کے اوپر ایک جانور کو قربان کرنا ضروری ہے۔ ایک جانور ذبح کر لے یا وہ ایک حصہ رکھ لے، یعنی 2 لازمی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک ہی قربانی ہے۔ ہاں اگر جانور مر گیا، وہ صاحب حیثیت تھا، اس نے جانور لے لیا، اب جانور مر گیا، اب اس کے اندر وہ شرائط قربانی والی نہیں پائی جاتی، تو اب اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں، اس کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اب شرائط ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جانور مر گیا تو وہ 2 دے گا، نہیں۔ اگر دوبارہ شرائط پائی جائیں تو اس کے لیے دوبارہ قربانی کا کرنا ضروری ہے، 2 کا نہیں 1 کرے گا۔ اگر اس کے اندر شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر 1 قربانی کرنا تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جو جی اگر جانور گم ہو جائے، اگر چوری ہو گیا، گم ہو گیا، اگر تو ہے وہ فقیر بندہ، یعنی اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک تھا وہ بندہ جس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی اور اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اس نے قربانی کا جانور خرید لیا۔ ایک وہ بندہ تھا جس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے جانور خرید لیا۔ اب اگر جانور چوری ہو جائے فقیر کا جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، عید کے دن آ گئے، اس فقیر نے کیا کیا، اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں قربانی کروں، اس نے ایک اور جانور لے لیا، اس نے ایک اور جانور لے لیا۔ یہ ایسے ہی ہے، نفل جب تک نیت نہ کرو تو واجب نہیں ہے، جب نیت کر لو تو پھر نفلوں کو پورا کرنا
واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب ایک جانور یا ایک حصہ اس نے قربانی کے دنوں میں پھر رکھ لیا۔ اب ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے بعد جو اس کا جانور گم ہوا تھا، چوری ہوا تھا، وہ جانور دوبارہ مل جاتا ہے۔ اگر عید کے 3 دنوں میں اس کا جانور مل جائے تو اس کو وہ چوری ہوا جانور وہ بھی ذبح کرنا ضروری ہے، جو اس نے دوبارہ قربانی خریدی ہے اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر دنوں کے بعد یعنی قربانی کے دن گزر گئے پھر جانور ملا، پھر بھی وہ فقیر بندہ جانور استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اس جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے فقیر کے لیے۔ لیکن وہ صاحب حیثیت بندہ، اس کا جانور گم ہو گیا، اس نے اور قربانی لے لی، صاحب حیثیت تھا۔ اب قربانی کے دنوں میں اس کا وہ جانور جو چوری ہوا تھا وہ بھی مل گیا، اس نے دوسرا بھی لے رکھا تھا، حصہ رکھ لیا، یہ جانور لے لیا، وہ چوری جو جانور ہوا تھا وہ بھی مل گیا۔ چونکہ یہ صاحب حیثیت تھا اس کے اوپر تو قربانی واجب ہی تھی۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ جو پہلا جانور چوری ہوا وہ ذبح کر دے یا جو دوسرا جانور اس نے لیا ہے اس کو ذبح کر دے۔ یعنی اس کے اوپر 2 جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر 1 جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر 1 ہی حصہ ضروری ہے، 2 حصے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو صاحب حیثیت ہے، اور صاحب حیثیت کے اوپر شریعت نے 1 قربانی واجب کی ہے، 2 واجب نہیں کی۔ ہاں 3 دن کے اندر اس کا جانور نہ ملا، 3 دنوں کے بعد بھی مل جائے، جو صاحب حیثیت بنتا ہے 3 دنوں کے بعد بھی اگر جانور مل جائے پھر بھی اس کے لیے چوری ہوئے جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر 1 ہی قربانی تھی جو اس نے قربانی کے 3 دنوں کے اندر ادا کر دی ہے، اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کافی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، صفات نام ہے، لیکن جو تکبیر ہے نا یہ اس کے اندر شامل نہیں، تکبیر کے اندر شامل نہیں۔ ہاں ذبح نے کیا، ابھی آپ نے چھری رکھی ہے اس وقت پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ چھری چلائیں اس وقت پھر آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ چھری چلا رہے ہیں اس وقت آپ یہ نہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو شریعت نے الفاظ مقرر کیے، تکبیر مقرر کی ہے، اس تکبیر کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ذبح سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، جب چھری چلائیں اس وقت پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ کتنی دفعہ؟ جب چھری آپ نے چلائی، چھری نے کاٹنا شروع کیا، ادھر سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھری چلا رہے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے ثواب ہے، لیکن 1 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے ذہن میں آ گیا، کل 9 ذو الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ جو بندہ جماعت سے نماز پڑھے، نماز جیسے ہی سلام پھرے 1 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جماعت سے جو نماز پڑھے 1 دفعہ پڑھنا واجب، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت سے رہ گیا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے اوپر 1 پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہو، جانور کی خصی کرنا جو بغیر اندر کرنا ان کو فرق ہے، خصی کرنا خصی جو جانور کریں داغدار تو ہو جائے نا، یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ خصی جانور جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے ذبح کرنا۔ یاد رکھیے خصی جانور ذبح کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ خصی جانور کی قربانی یہ سرکار کی سنت ہے، یعنی خصی جانور ہو اور بغیر خصی جانور ہو تو خصی جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ ثواب والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، تو حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں موجوعین کے، کہ وہ جو 2 مینڈے تھے نا دمبے وہ خصی تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
خصی مینڈے جو تھے وہ خصی مینڈے ذبح کیے تھے. اگر خصی جانور کی قربانی افضل نہ ہوتی تو سرکار کبھی بھی یہ عمل نہ فرماتے. اس حدیث پاک سے بزرگان دین فرماتے ہیں خصی جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ ثواب والا کام ہے, زیادہ افضل والا عمل ہے. اس میں کوئی ذہن میں بندہ کوئی بات لائے کہ بھی یہ گناہ یا اس طرح کی, تو یہ کوئی نہیں, یہ بلکہ سنت کے خلاف ہے. خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لے, نہیں تو میں ایک میٹھی سی بات سنا کر قربانی کے حوالے سے گفتگو ختم کروں. حلالی سے پہلے دعا یہ ضروری ہے یا جی حلال کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں؟ وہ جو دعا بتائی ہے قل ان صلاۃ, یہ سنت ہے سرکار کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, یعنی قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا بندہ ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے, یا اللہ یہ ہم قربانیاں یہ بھی تیرے لیے, اور تو جس طرح سے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اسی طرح اپنے حبیب کی قربانیوں کو قبول فرمایا, اسی طرح ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمایا. تو اردو میں مانگ لے کوئی مسئلہ نہیں, یعنی کہ سنت ہے سرکار کے ثواب ہے, اردو میں مانگ لے یا اللہ قربانی قبول فرما, جس طرح حضرت ابراہیم کی سرکار کی قربانی قبول فرمائی. ایک اچھا عمل ہے, اگر عربی میں مانگ لیں گے تو اس کا ثواب ہے, لیکن گناہ یا ضروری نہیں ہے. ایک اچھا عمل ہے کہ دعا مانگ لی جائے. کسی کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ؟ جس وقت کی بیماری پائی جائے جانوروں میں قربانی جانوروں کے ذریعے عمرے کے بعد میں بیماری علامت ہوگی, کیا وہ زہر ہے یا زہر ہے؟ اب جس طرح سے یہ بیماری چلی ہوئی ہے, اب اس بیماری میں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ایک جانور جو ہیں وہ مر گئے. اور دوسری بات جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے جس جانور کو یہ قربانی یہ بیماری لگ گئی ہے اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہے. اب گویا اس کے اندر یہ ایک سخت قسم کا عیب پیدا ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مال کو ضائع کرنا, حرام کرنے والی بات ہے. اس جانور کو چھوڑ دیں, دوسرے جانور کو لیں اور اس کی قربانی کریں. اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کی قیمت 1 لاکھ تھی, جب اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو اس کی قیمت 60,000 روپے ہو گئی. اس کا مطلب اب اس کے اندر یہ عیب ہوا تو اس کی قیمت میں کمی آ گئی, تو لہٰذا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں ایک جانور کو یہ بیماری لگی یعنی 5-7 دن پہلے, اب قربانی کے 3 دن ہیں, 12 ذو الحجہ 10, 11, 12 کی نماز مغرب یعنی مغرب کا وقت ختم شروع ہونے سے پہلے بندہ اس جانور کا علاج کرتا ہے, اس کو ٹیکے دوائی سارا کچھ کرتا ہے. ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے آخری دن یعنی مغرب سے پہلے کہ یہ جو جانور میں بیماری تھی یہ بیماری ختم ہو گئی, اس جانور کا جو گوشت ہے اس کے اندر تمام جراثیم ختم ہو گئے, یہ گوشت کھانے کے قابل ہے. اب شریعت میں اجازت ہے کہ وہ اس جانور کو ذبح کر کے اپنی قربانی کو ادا کر سکتا ہے. اگر نہیں ہوتا, جانور ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. آئیے ایک میٹھی سی بات, آپ بھی تھک گئے ہیں, آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دوں. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر, ایمان تازہ ہوگا. گفتگو ختم ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ اب یہ غصہ میرے اوپر آپ نہ نکالیں, جنہوں نے سوال پوچھا نا یہ غصہ ان کے اوپر کریں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ, ذرا اونچی آواز سے رات کو آپ نے سنا تھا نا بچے نعرے لگا رہے تھے تاکہ ہماری نسلوں کے رگ رگ میں شامل ہو جائے کہ ہم یا رسول اللہ والے ہیں, ہمیں گھٹی بھی یا رسول اللہ والی ملی ہے, تاکہ بچوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ پیدا ہو, دین کی تربیت ہو, اچھائی کی وہ طرف ہے. یہ بچوں کو ماحول دینا چاہیے ہمیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع ایک حج ادا کیا. بڑی میٹھی بات ہے, ایمان تازہ ہوگا. شاید آپ نے پہلے سن رکھی ہو لیکن اب سنیے, تھکاوٹ دور ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی تھی نا حجۃ الوداع کے موقع پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ ذرا اونچی آواز ہے, کتنے؟ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے. یا اللہ جو آمین کہے اسے یہ توفیق دینا. مولا ہمیں زندگی میں اتنا مال دے کہ جو تیرے نبی کی 100 اونٹ قربان کرنے والی سنت ہے نا, مولا ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی میں سرکار کے نام پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کریں. یار ہم تیرے نبی کی سنت پر بھی عمل کریں. سرکار نے نا 100 اونٹ قربان کی. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے 63 اونٹ وہ تھے
جن کی گردن کے اوپر سرکار نے اپنے یداللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے چھری چلائی تھی. 63 اونٹوں کی گردن پر سرکار نے خود چھری چلائی تھی. اچھا باقی کتنے رہ گئے؟ 27 جی 37 رہ گئے. کوئی بھی حاضر دماغ نہیں بیٹھا. 63 میں سے 37 رہ گئے. 63 اونٹوں پر گردن پر چھری سرکار نے اپنے یداللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے چلائی تھی. اور جب بقیہ 37 اونٹ رہ گئے تھے نا، اللہ اکبر، سرکار نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی. فرمایا علی 63 اونٹوں کی گردن پر میں نے چھری چلائی ہے اور بقیہ 37 اونٹوں کو امام الاولیاء ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن پر چھری چلائے گا. 63 اونٹ سرکار نے ذبح کیے، 37 اونٹ مولا علی نے ذبح کیے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں وہ جو 100 اونٹ تھے نا وہ قطار کے اندر کھڑے تھے. ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، رسی ڈالنی پڑتی ہے، بعد میں اس کو گرا کر پکڑنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ہم نے لائن کے اندر اونٹوں کو ذبح کھڑا کر دیا، سرکار نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی. اللہ اکبر. ہم کسی جانور کو دھکا بھی نہیں لگاتے تھے، کسی جانور کو رسی بھی نہیں مارتے تھے کہ اس کو پکڑ کر باندھ کر سرکار کے سامنے لے جائے. نہیں. اللہ اکبر. 100 اونٹ لائن میں کھڑے تھے. سرکار نے جیسے ہی ہاتھ میں تلوار پکڑی، پہلا اونٹ چلا اور سرکار کے آگے آ کر اس نے اپنی گردن کو پھیلا دیا. سرکار کے سامنے اس نے اپنی گردن کو پھیلا دیا. اللہ اکبر. جب سرکار نے اس کی گردن پر وہ تلوار چلائی نا، چھری چلائی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ اونٹ بڑے آرام کے ساتھ سرکار کے سامنے لیٹا ہوا ہے. وہ تڑپ بھی نہیں رہا، پھڑک بھی نہیں رہا. میں نے تو اس کو یوں کہتا ہوں، میرے ایمان نے یہ سمجھا کہ وہ جانور خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہوگا اور وہ صحابہ کو کہہ رہا ہوگا اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو کہہ رہا ہوگا، ارے لوگو تم بھی جانور ذبح کرو گے. اے جانوروں سنو، کسی کو امام نے ذبح کیا ہوگا، کسی کو پیر نے ذبح کیا ہوگا، کسی کو استاد نے، کسی کو مالک نے، کسی کو کسی بڑے بڑے عہدے والے نے ذبح کیا ہوگا، لیکن میں وہ خوش قسمت اونٹ ہوں. ہم وہ 63 اونٹ کتنا خوش قسمت اونٹ ہے، کسی کو کسی نے ذبح کیا ہوگا لیکن ہم وہ ہیں جس کو آمنہ کے لال نے ذبح فرمایا. ہم وہ اونٹ ہیں کہ جن کی گردنوں کے اوپر مصطفیٰ نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے تلوار چلائی ہے. اور جب کل قیامت کے دن قیامت تک آنے والے جانور قربانی کے جب بارگاہ خدا بندی میں کھڑے ہوں گے، کوئی جانور جھوم کر کہہ رہا ہوگا کہ میری گردن پر بابا فرید نے چھری چلائی تھی، کوئی جانور کہہ رہا ہوگا کہ خواجہ معین الدین نے میری گردن پر چھری چلائی تھی، کوئی کہہ رہا ہوگا منظور احمد شاہ نے چھری چلائی تھی، کوئی کہہ رہا ہوگا خواجہ کرامت حسین نے چھری چلائی تھی، ارے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ملک کے وزیر اعظم نے چلائی تھی. لیکن وہ 63 اونٹ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے مولا ہم وہ جانور ہیں جو تیری بارگاہ میں ذبح ہو کر تو آئے ہیں، لیکن کسی صحابی کے ہاتھ سے نہیں، کسی ولی کے ہاتھ سے نہیں، کسی نمازی کے ہاتھ سے نہیں، کسی حاجی کے ہاتھ سے نہیں. ہم وہ خوش قسمت اونٹ ہیں جو تیرے محبوب حبیب خدا کے ہاتھوں سے ذبح ہو کر. ہماری وہ گردنیں ہیں جن گردنوں کے اوپر مصطفیٰ کریم نے چھری چلائی تھی. اللہ اکبر. تو وہ کتنے خوش نصیب جانور ہوں گے. 63 اونٹوں کو امام الانبیاء نے ذبح کیا اور 37 اونٹوں کو امام الاولیاء نے ذبح فرمایا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین.